اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات سے متعلقہ عقیدے پر مشتمل چند مسائل کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا تصور محال ہے، اور جو چیز محال ہے، محال کی تعریف آپ کو بتائی تھی، یعنی جو وجود میں کبھی نہ آ سکے اس کو محال کہتے ہیں۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا تصور دنیا میں قائم کرنا محال ہے، کیونکہ آخرت میں دنیا کی قید اس لیے لگائی کہ ہو سکتا ہے آخرت میں جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو اسی کی عطا سے اس کی شان کے لائق دیکھ پائیں تو کچھ نہ کچھ تصور قائم ہو جائے، لیکن دنیا میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے، بالکل محال ہے۔ لہٰذا جو چیز محال ہوتی ہے معرض وجود میں آ ہی نہیں سکتی ہے، اسی لیے اس کو محال کہا۔ تو اگر ہم تصور قائم کریں گے تو گویا کہ ایک محال کو معرض وجود میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پھر جو ہمارے ذہن میں تصور کسی بھی طریقے سے اگر معاذ اللہ کوئی قائم ہو، کون اس کی تصدیق کرے گا کہ یہ صحیح تصور ہے یا غلط؟ صحیح تو یہ آ ہی نہیں سکتا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کو سنائی تھی، مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور نہ کرو، صرف اس کی صفات پر غور کرو، کیونکہ عقل اس کی ذات کا احاطہ اور ادراک نہیں کر سکتی ہے۔ یہ مفہوم حدیث کا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اتنا مخفی رکھا ہے کہ کوئی بھی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، تصور قائم نہیں کر سکتی، اس کو صحیح طریقے سے جان نہیں سکتی ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کو معرفت عطا فرمائے، اس نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصی طور پہ عطا فرمائی ہو تو اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا، لیکن عام لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا بالکل نہ تصور قائم کر سکتے ہیں، نہ حقیقی طور پہ ادراک کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جو چیز ہمارے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی اور لانے میں غلطی کے ایسے امکانات موجود ہوں جو خدا نخواستہ ہمیں گمراہی بلکہ حد کفر تک بھی لے جائیں، تو اس کی جرات ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کسی چیز کے نفی کے بارے میں سوچنے لگتا ہے تو شیطان اپنی کوششیں شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہوں گے جو ہماری اس بات کو سننے کے بعد وسوسوں کا شکار ہو جائیں گے، اس اعتبار سے کہ انہیں ایسا لگے گا جیسے شیطان اب ذہن میں کوئی تصور بار بار قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، ڈال رہا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ شیطانی وساوس کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو، کتنی ہی کثرت سے کیوں نہ ہو، آپ بالکل بے فکر رہیں، آپ کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی وبال نہیں ہوگا، اس سے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بلکہ اگر اس قسم کے وساوس آتے ہیں تو یہ تو ایک شخص کے صاحب ایمان ہونے کی دلیل ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں کہ ان کے آنے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آسمان سے زمین پر گرا دیا جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واقعی ایسا ہے؟ عرض کی کہ جی ہاں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے ایمان کی علامت ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وسوسے تو آتے ہی صاحب ایمان کو ہے، اس لیے کوئی گھبراہٹ کی ضرورت نہیں۔ کوئی اگر ذہن میں تصور قائم کرنے لگے اور بالفرض بے خیالی میں آپ اس کی طرف متوجہ ہو گئے، اس کو جھٹک نہیں رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے ہی آپ کو خیال آئے فوراً اپنا تصور وہاں سے ہٹائیں، اور بہرحال اس طرح کے کوئی تصور قائم نہیں کرنا چاہیے۔ چونکہ کویسچنز پچھلے پروگرام کی بھی تھے تو میں جوابات کی طرف آتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں۔